السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مسلمان دنیا میں اعمال کمانے کے لیے آیا ہے، لہٰذا اس کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ایک عبادت سے نکلے گا، دوسری عبادت شروع کر دے گا۔ ابھی رمضان کے روزے کی عبادت سے فارغ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آگے اور عبادت دے دی۔ ایک تو ہے حج اور دوسرے ہے قربانی۔ یہ دونوں تیاری کی عبادتیں ہیں۔ آدمی تیاری نہیں کرتا اور کھانے پینے دعوتیں اڑانے کو تیاری سمجھتا ہے، اور کپڑے لتے سامان سفر کے جمع کرنے کو تیاری سمجھتا ہے، اور لوگوں کو زیادہ ملنا ملانا، دیکھنا دکھانا، اسے تیاری سمجھتا ہے۔ حالانکہ حج کی تیاری کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی لیے صحیح معنوں میں جو حاجی ہے وہ جا کر وہاں پہنچ کر جو اس کا احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہزاروں یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ ہزاروں منزلیں آئی گئیں میں رہ گیا سوتا، دل بیدار ہی لے کر نہ پہنچا تھا تو کیا ہوتا۔ عبرت کے کئی مقام آئے اور چلے گئے، لیکن میں تو سوتا ہی رہ گیا، دل بھی سو رہا تھا، میں بھی سو رہا تھا۔ تو ہر حاجی کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کاش کے تیاری کرتے۔ اصلی حج جب آتا ہے تو کپڑے لتے بھی پاس نہیں ہوتے، کھانے کا توشہ بھی پاس نہیں ہوتا، اور دوسرا جو دوا دارو وغیرہ ہے وہ بھی پاس نہیں ہوتا، حتیٰ کہ تسبیح بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، کتابیں بھی نہ جانے کہاں بھلا دی جاتی ہے۔ جو شریک سفر ہوتے ہیں، بیوی ہے اور بھائی ہیں اور دوست احباب ہیں، سفر یا روم پارٹنر ہیں، وہ بھی بچھڑ جاتے ہیں، تب جا کر اللہ یاد آتا ہے۔ تو جو اصلی تیاری ہے وہ یہ کہ آدمی جس کے گھر پر جا رہا ہے اس اللہ کو پہچانے۔ جس گھر پر جا رہا ہے کیا کشش ہے اس میں کہ ساری دنیا کھینچی آتی ہے، وہ کون سی قربانی تھی، کس نے دی تھی، اس کو پہچانے۔ کیا کیا قربانیاں دی گئی۔ ایک ایسی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں اللہ کا ہر نیک بندہ اور تقریباً ہر ایک نیک بندہ اور ہر ایک نبی اور رسول پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ اس میں یہ کشش کیسے آئی، کیا تاریخ ہے اس کی، کتنی قربانیاں دی گئی، کیسے قربانی تھی، یہ ہے مین چیز۔ ہاں، قربانی تو آج بھی ہے، لیکن ویسی نہیں ہے جیسے وہ لوگ دیتے تھے۔ وہ جذبات کو قربان کر کے اللہ کے فرمان کو زندہ کرتے تھے۔ ہم اللہ کے فرمان کو قربان کر کے اپنے جذبات کو زندہ کرتے ہیں۔ دین کا ہر عمل ہم کرتے ہیں، لیکن اپنے منشے کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی چاہت کے مطابق اور لوگوں کی چاہت کے مطابق اور لوگوں کے منشے کے مطابق اور اپنے سماج اور رواج کی سوچ کے مطابق جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ پلٹ کے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا کیا تھا۔ تو تیاری جو ہے اصل میں وہ کھانے پینے کی تیاری، سامان سفر لینے کی تیاری نہیں ہے،
پیسہ ہے تو ہر جگہ وہ سامان مل جائے گا جو ہمارے یہاں ملتا ہے، لیکن اصل جو تیاری ہے اللہ کی یاد میں بیٹھے رہنا، طواف کرتے رہنا، کعبے کو محبت کی نظر سے دیکھنا، اپنے قدموں کو بازاروں سے بچا کر اللہ کے گھر کے طواف میں لگانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اندر ہونے والی عبادتوں کو صحیح کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں حج میں جاتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسری نماز شروع ہوتی ہے، وہ ہے نماز جنازہ، اور لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ نماز جنازہ شروع ہو رہی ہے، لہٰذا وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے اپنی نیت باندھ لیتے ہیں، کچھ نہیں معلوم کون سی نماز ہو رہی ہے، ابھی سلام پھیرا امام صاحب نے۔ پھر جب وہ دوسری تکبیر کہتے ہیں امام صاحب تو یہ رکوع میں جاتے ہیں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر یہ جاتے ہیں رکوع میں، جب وہ تیسری تکبیر کہتے ہیں تو یہ کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ چوتھی تکبیر کہتے ہیں تو یہ سجدے میں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد السلام علیکم کی جب آواز آتی ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ یہاں تعلیم ہوتی ہے، ایک مرتبہ چند سال پہلے تعلیم ہو رہی تھی، اور اس تعلیم میں شرکت کے لیے عشاء کی نماز تھی۔ عشاء کی نماز میں ایک صاحب آئے، وہاں وضو کر رہے تھے، تو وضو یہ تھا ان کا، ایک دو تین مرتبہ یوں کیا، دو تین مرتبہ یہ پورا سوکھا۔ میں بازو میں بیٹھا تھا اور میں بولا یہ بڑے میاں ہیں، 60 سال عمر ہے، پہلے جائزہ تو لوں۔ تو میں نے پوچھا ارے بھائی وہ صاحب ہے، یہ کون ہے، نام کیا ہے ان کا، یہ حج کو جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ فلانا نام ہے، فلانی جگہ سے آتے ہیں، ان کا دوسرا حج ہے، یہ دوسری مرتبہ حج کو جا رہے ہیں، اور وضو نہیں، آدھا ہاتھ دھویا ہوا نہیں، حج کر کے آیا ہے۔ اس سرزمین پر ایسے وضو سے اللہ کیسے نماز قبول کریں گے؟ تو لاکھوں کے حساب سے اگر وہاں ثواب ہے تو لاکھوں ہی کے حساب سے عذاب بھی ہے۔ یہ ساری بیماری کاہے کی ہے؟ یہ بیماری ہے نہ سیکھنے کی۔ یہ مسلمان جو ساری دنیا کو سکھاتا تھا اور معلم ناس بنا کر بھیجا گیا تھا، آج یہ بیچارہ اپنے دین کو سیکھتا ہی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار مسلمان سمجھتا ہے کہ اپن مدار چھلنا کے محلے میں رہتے ہیں، پونا کے ماحول میں رہتے ہیں، اور بڑے بڑے مولانا کو دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے تاجروں کو بھی دیکھنے سے آپ کے گلے میں پیسے آ جاتے ہیں۔ ماحول میں رہیں، مارکیٹ کے ماحول میں جا کر ایک چکر مار کے آؤ، دل کو دلاسا دے دو، بڑی مارکیٹ میں روزانہ ایک چکر لگاتا ہوں تو میں بھی بڑا مالدار بن گیا، میرے گلے میں بھی پیسے آتے ہیں۔ نہیں، ہوں گی بڑی مارکیٹ لوگوں کی، لیکن میرا کیا؟ میں جب تک محنت نہیں کروں گا، میں جب تک تجارت نہیں سیکھوں گا، میری بھی ایک چھوٹی سی ٹپری نہیں ہوگی، میری بھی صبح سے شام تک محنت نہیں ہوگی، اس وقت تک کہ میرے گلے میں کچھ نہیں آنے والا، ورنہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ لیکن دین ہی ایک ایسا مظلوم ہے کہ دین کے بارے میں مسلمان سیکھنا ضروری نہیں سمجھتا۔ تو ایک تو ہم رمضان کے روزے سے فارغ ہوئے ہیں، حج کی تیاری، اور دوسرے قربانی کی تیاری۔ وہاں حج میں قربانی بھی ہے، اور یہ جان لو اچھی طرح کہ قربانی بکرے کی قربانی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ بن جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کعبہ بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ابھی وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ تمہارے یہاں کتنے سال میں بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے؟ 3 سال، 4 سال، 5 سال، کتنے سال؟ بولو نا، کتنے سال میں چلتا ہے بچہ آرام سے؟ ارے بولو تو صحیح۔ 3 سال۔ 3 سال کی عمر میں بچہ اپنے ابا کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ قرآن یہی کہتا ہے، وہ عمر نہیں بتاتا، اتنے مہینے، اتنا ٹائم، موسم کیا تھا، وہ سب سے۔ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، وہ خالی باتوں کی کتاب نہیں۔ جب بچہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معہ السعی، تو خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، نبی کا خواب ہے۔
آ کے اس بچے سے پوچھ رہے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے کا اس وقت کا جواب یہ ہے یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے تم کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، مجھے ذبح کر دے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور پھر لے جا کر پوری تیاری کی ذبح کرنے کی. تفصیلات ہے، شیطان نے روکا، باپ پر کیا گزرا ہوگا، اور 100 سال کی عمر میں ملی ہوئی اولاد تھی، ایک ہی پہلا بیٹا. اور بیوی پر کیا، اس کے بچے کی ماں پر کیا گزرا ہوگا، وہ سب اپنی جگہ. ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، امتحان لیا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلا امتحان تھا. ابراہیم پاس ہو گئے، مینڈا لے کے جبرائیل کو بھیجا کہ یہ لو اس کو ذبح کرو، ہم کسی کا بچہ نہیں چھینتے، لیکن تم ہمارے حکم پر اپنے جذبات قربان کر کے قربان ہوئے، اب تمہاری یادگار باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. امت کا ہر فرد کمائی اپنی کرے گا، سنت تمہاری زندہ کرے گا، سنت و ابیکم ابراہیم. اللہ کے بڑی قدر ہے. تو قربانی جانور کی ہوئی، جذبات کی ہوئی. ارے بولو، قربانی جانور کی ہوئی کہ جذبات کی ہوئی؟ اصل تو جذبات کی قربانی. آج ہم بقرعید میں قربانی کرتے تو ہیں لیکن ہم جذبات کی قربانی نہیں کرتے، ہم حیوانات کی قربانی کرتے ہیں. جذبات رحمان کے تابع نہیں، شیطان کے تابع ہو جاتے. شروع ہو جائے گا ابھی کھیل. میں بکری لا رہا تو بکرا لا رہا، میرا تگڑا کہ تیرا تگڑا، میرا 10,000 کا اور تیرا اس سے کم، دوسرا کہ میرا 1,10,000 کا، اور کوئی 2 لاکھ کا، کوئی 5 لاکھ کا. اور پھر قربانی کرنا ہے اور لوگوں کا احترام کرتے ہوئے قربانی کرنا ہے. ہماری شریعت کا حکم ہے 2 جانور بندھے ہوئے ہیں، ایک کو ذبح کر رہے ہو، دوسرے کے سامنے مت کرو، جانور کو تکلیف ہوگی. کس کو تکلیف ہوگی؟ اس کو سائڈ میں رکھو. ارے جب جانور کو تکلیف ہوگی، یہ احساس اس اسلام کا ہے، تو جن لوگوں کے یہاں قربانی نہیں ہے اور ان کے یہاں جانور کو کاٹنے کا تصور ہی نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کے بھی تو جذبات کا احترام کرنا چاہیے، جبکہ وہ اشرف المخلوقات انسان ہیں اور ان میں آپ کو اپنے صحیح سوبھاؤ اور صحیح اخلاق اور صحیح اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے کہ عبادت بھی پوری کرتے ہیں اور چڑھانے سے بھی بچتے ہیں. لیکن یہاں تو ماشاءاللہ مسلمان کی اولاد ہے، محلہ اپنا ہے، کون روک سکتا ہے. اور جیسے گھوڑے کی قربانی اور جیسے وہ گھوڑے کی کیا کہتے ہیں ریس، ویسے ہی قربانی کے بکروں کی ریس. آوارہ گردی کے ساتھ یہ محلے سے وہ محلہ لے کے گھوم رہے ہیں اور یہ گلی سے وہ گلی گھوم رہے ہیں، اور پھر لڑائیاں بھی لڑا رہے ہیں اور اس پہ نہ جانے کون کون سے کلر لگا رہے ہیں اور کتنی شان جتا رہے ہیں. اور پھر اللہ بچائے کہ 4 آنا کما رہے ہیں، 12 آنا گنوا رہے ہیں. وہ کیسے کہ قربانی ہے بھائی، اللہ کی عبادت ہے، کون مخالفت کر سکتا ہے؟ لاؤ دوسروں کے گھر کے سامنے بکرے باندھو. لینڈیاں تم کو مبارک، گندگی تم کو مبارک، باس تم کو مبارک، ستیہ ناش تم کو مبارک. پھر اخبار میں چھاپنے والا چھاپتا ہے، ان کو تو موقع چاہیے. 80 گائے قتل کے لیے اور اسازالہ ٹیرس ورک کے لیے اور یہ کے لیے اور وہ کے لیے، موقع کون دے رہا ہے؟ ہم. تو اصل جذبات کی قربانی ہے، جانور کی قربانی نہیں ہے. جذبات قربان کرنے کی ایک نشانی ہے کہ جانور ہم قربان کر رہے ہیں. تو دوستو یہ سب نتیجے ہیں اس بات کے کہ ہم عبادت کرتے تو ہیں، سیکھتے نہیں ہیں. اور اگر ماحول نہ ہو نا، رمضان کا ماحول نہ ہو تو کوئی روزہ نہ رکھے. امتحان تو اس وقت ہے جب اکیلا کسی علاقے میں کوئی اور روزہ رکھے. یہ تو ماحول ہے، تو ماحول ہی کے اندر قربانیاں بھی ہو رہی ہے، لیکن صحیح طریقے پر ہونے کے بجائے غلط طریقے پر ہو رہی، لوگوں کو تکلیف دے کر قربانی ہو رہی. ارے اس کے اندر تو والنٹری لوگ ہونے چاہیے، رضاکارانہ طور پر ایک ٹیم ہونی چاہیے کہ وہ ٹیم اپنی صاف صفائی کا خیال تو رکھے، ساتھ میں قربانی کے دن کوئی کرے نہ کرے لیکن گندگی کی صفائی محلوں میں چل کے ہم کریں گے. ایسے لوگ ہونے چاہیے، یہ نبی کا کام تھا.
آج مولانا ایسا کوئی کام کرے یا کوئی بات بولے تو بولے مفتی صاحب سیاست میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نبی کا کام تھا. مسجد میں آنا، کسی کا سیمبڑ پڑا ہوا ہے، کسی کا تھوک پڑا ہوا ہے، کسی نے پیشاب کر دیا ہے تو لانا اور لا کے آپ نے پانی ڈال کے وہ پورا مسجد کو صاف کر دینا. آرڈر نہیں کرنا. سیمبڑ کسی کا ہے، تھوک ہے، اس کو ہاتھ سے صاف کر کے باہر پھینک دینا. یہ نبی کا کام تھا. نبی کرتے تھے. محلوں کی گندگیوں، محلوں کو گندگیوں سے پاک صاف رکھنا یہ نبی کا کام تھا. اسی کی ترغیب دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کے بناؤ سنگھار کی فکر کرنا کہ مسلمان اور جانور دکھے. دا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. پہلے ہی امپریشن میں مسلمان ایسا دکھ رہا ہے، مونچھیں کہاں جا رہی پتہ نہیں ہے، بال پراگندہ ہے، دانت سڑے ہوئے. کیا حضرت کو شوق ہے پان تھوکنے کا، پان چبانے کا؟ ارے تو پان کھا کے پھر کھانے والے ڈھنگ سے کھاتے ہیں نا، کھا کے صفائی بھی تو ہے نا. آنکھوں میں چپڑے. تو حضور نے بھی دیکھا، کسی کو دیکھا کہ ایک دم سفید ہیں. حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق کے ابا ہے، فرمایا ارے ایک دم سفید روئی کی طرح بھبوکا لگ رہے ہیں، ذرا کوئی اس کو مہندی لگا دے. تو مہندی لگا دی. کسی کو دیکھا مونچھیں یوں لٹک رہی ہیں اور ماشاءاللہ چھنی ہے قدرتی، اور چائے پانی کھانا چھن کے جا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ. پھر آپ نے مسواک منگائی، پھر ایک استرا منگایا. اس زمانے میں یہی تھا، کینچی نہیں تھی. چنانچہ آپ نے یوں رکھا اور حجام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ مونچھیں کاٹ کاٹ کے ہونٹ کے اوپر کر دی، ذرا ٹھیک ٹھاک کر دیا. فرمایا کیسا لگ رہا ہے؟ یہ اچھا لگ رہا ہے. تو ہمارے نبی نے سلیقہ سکھایا، ہمارے نبی نے طریقہ سکھایا، ہمارے نبی نے ڈسپلن سکھایا. ہاں، ڈسپلن کا مطلب ننگا ہونا نہیں ہے. لوگ جب بھی سدھرنے یا سنورنے یا یہ ہے کہ ترقی کرنے کا خیال دل میں لاتے ہیں تو فوراً سمجھتے ہیں یورپ ننگا ہم بھی ننگے، اس کے بغیر ہم ڈسپلن والے نہیں بن سکتے. ارے نہیں، بلکہ حضور کی سنتوں کے ساتھ آپ انشاءاللہ بڑے پیارے، بڑے خوبصورت اور بہت ہی زیادہ اچھے لگ سکتے ہو. کب؟ جب کہ حضور کے طریقے پر چلو. اب عبادت ہے، ارے عبادت اپنی ہے اور دوسروں کے لیے تو مصیبت ہے، ان کے عقیدے میں نہیں ہے وہ، تو چڑھا کر نہ کرو. اسی لیے ہمارے نبی، ہمارے اسلام نے جو دین فطرت ہے، ایک جانور طے نہیں کیا کہ فلانا جانور ہی کرو، بلکہ بکرا بکری، مینڈھا مینڈھی، گائے بیل اور بھینس بھینسا اور اونٹنی اونٹ. کتنے ہیں؟ 6 ہو گئے کہ 8 ہوئے؟ ارے 8 ہوئے نا. 8 جانور کے آپشن کیوں رکھے ہیں ہمارے اسلام نے؟ کہیں مہنگائی ہوگی تو کوئی بھی آٹوں میں سے سستا کر لینا، کہیں پر کسی قوم کی رکاوٹ ہوگی، کہیں قانون کی رکاوٹ ہوگی تو ضد مت کرنا. جس کے لیے کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے ضد مت کرنا. خواہ مخواہ اپنے اس میں جوش کے اندر امت کے لیے پرابلم کھڑے مت کرنا. بقرعید کی نماز پڑھانے کو جا رہا ہوں اور اچانک فون آتا ہے ہماری گاڑی پکڑ لی گئی ہے، وہ کرناٹک کے علاقے میں. مفتی صاحب ہمیں کیا کرنا؟ ابھی پکڑ لی گئی، گنواڑے میں ڈال دیا، صرف 3 دن پاس کریں گے اور باقی تم کو تمہارا جانور دے دیں گے. ہے کام کا؟ ارے بولا نا. کہاں گئے مسلمان کے ہوش؟ کیوں ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ کیوں ضد کرتا ہے خواہ مخواہ؟ ہمارے اللہ نے جو قانون دیا ہے اس کو نہیں سمجھا کہ ضد کرواؤ. نہیں، جان چلی جائے اپنی چلی جائے لیکن یہ کرو نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب خود چھوٹ دی ہے تو آسانیاں اختیار کرو. لوگوں کے چڑھانے کی فکر نہ ہو، حرکتیں نہ ہو. اپنے محلوں کو گندگیوں سے پاک رکھو. اپنے محلوں، اور گندگی اگر ہو جائے، جانور ہے وہ جانور ہے، جانور ہے نا. ارے بولو نا، کون جانور ہے؟ وہ جانور ہے. کون جانور ہے؟ وہ جانور ہے نا. لیکن لانے والا، اور اگر وہ یہ جواب دے اس وقت میں سمجھتا نہیں، دکھتا نہیں، کیا اس کو عقل ہے کیا؟ وہ جانور ہے نا. ارے بھائی ٹھیک ہے، اس کو کیا سمجھتا تھا؟ وہ تو خود نہیں آیا بیچارے، وہ کسی عقل والے نے لایا. تو اب آگے کا بھی پربندھ کرو، آگے کا بھی تھوڑا بندوبست کرو نا کہ وہ جانور ہے. ٹھیک ہے، عبادت کر رہے ہیں تو سامنے والوں کو تکلیف مت دو، پریشان مت کرو.
عبادت کی آڑ میں اپنی کھنسیں مت نکالو، عبادت کی آڑ میں اپنے موج مزہ مستی مت کرو، عبادت کی آڑ میں بچے بیچارے ان کو کیا عقل رہتی بچوں کو، ان کو لڑنے بھیڑنے کے لیے مت چھوڑو، عبادت کی آڑ میں اپنا مظاہرہ مت کرو، اپنی طاقت کا مظاہرہ مت کرو، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھمانا پھرانا ریس لگانا یہ کام مت کرو، پھر اس میں سنگ بھی ٹوٹ جاتی ہے بعض مرتبہ، پھر جس کی قربانی جائز ہے اس کی ناجائز بھی ہو جاتی ہے۔ مسئلے مسائل پوچھے ہر ایک میری بات سننے والا، کم سے کم موٹے مسائل قربانی کے جاننے والا ہو، یہ ہے سیکھنا کہ ان کو معلوم ہو کس چیز کی قربانی جائز ہے کس کی جائز نہیں ہے۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے دوستو کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کو سیکھیں، اور اس دن بجائے آستین چڑھانے کے اس دن اور زیادہ ہماری آستین نیچے ہو، ہماری گردن جھکی ہوئی ہو، کیونکہ ہم کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو آج اللہ کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دے رہے ہیں۔ تو قربانی کرنے والے بڑے قابل قدر ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، اسی لیے کہ اسی زمانے میں اس نئے زمانے میں ایسے محروم لوگ ہیں جو کیلکولیشن کرتے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی دینے سے اور بکرے کھانے سے اور خون بہانے سے کیا ملتا ہے، ارے لاؤ اتنے مسلمانوں کے اتنے روپے جمع ہو جائیں گے تو ہم ایک فیکٹری ڈال کے مسلمانوں کا اکنامک درست کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ، کیا کی فاتحہ؟ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر خون بہانا جن 3 دنوں کے اندر یہ اصل میں عبادت ہے، کوئی اگر خون بہانے کے بجائے ساری دنیا بھر کے خزانہ لٹا دے گا وہ عبادت نہیں ہوگی، اس عبادت کے چھوڑنے کا گناہ اس کو ہوگا۔ کیوں؟ دیوانی فیملی نے خون ہی بہایا تھا۔ لیکن ہے بہت سے انکار کرنے والے نئے لوگ، اللہ کا حکم ہے، امت اپنے اللہ کے لیے قربانی دے رہی ہے، اور ادھر دادا جی کے پوتے کے اندر خیالات بن رہے ہیں، اندر سے جلن ہے، اتنا پیسہ کیوں برباد کرتے، لاؤ سب لوگ قربانی کے نام پہ میرے کو دو، میں واٹ لگاتا ہوں، فیکٹری کھولتا ہے اکنامک درست کرتا ہے، ارے تیرے گھر سے لانا، پھر امت کا بھلا کر۔ امت اپنے اللہ کی عبادت کرتی ہے، قربانی دیتی ہے، اور اچھا بندہ سچا بندہ بن کر کام کرنا چاہتی ہے، اور تیری رال ٹپک رہی ہے تو تیرے دادا جی کے نے اگر چھوڑا ہو تو لا، اور کتنی فیکٹریاں قائم کرتا ہے کر۔ ایسے زمانے میں جب عقل کو اسلام پر ترجیح دی جا رہی ہو، اگر ہمیں قربانی کرنے کی توفیق ملتی ہے اور کرنا چاہیے، جن پر واجب ہے وہ بھی کرے، جن پر واجب نہیں ہے وہ بھی اگر کر سکتے ہو تو ضرور کرے، غریبوں کا خیال رکھے اس کے اندر، اور خصوصاً اگر چھوٹے سے زیادہ بڑے کی اگر کرنا ہے اس میں زیادہ امت کا فائدہ ہے تو بڑے کی کرے۔ کہیں پر اگر کسی جانور کے لیے ممانعت ہو تو دوسرے آپشنز کالے بھی پڑے ہوئے، کالے آپشنز بھی ہے، بھینس بھینسا، اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں، جس طرح بھی ہو اللہ کی عبادت کریں، اور اسے سیکھ کر دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر اور اپنے آپ کو فسادات کے جوخم میں ڈالے بغیر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔